معین کر لیا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ ہے. کیونکہ میں ایک بات سمجھ رہا ہوں اور آپ بھی مجھے امید ہے اس کے سمجھدار ہیں، سمجھ رہے ہوں گے. آج 20 روزے گزر چکے، 21ویں روزے میں ہم داخل ہیں. پہلا عشرہ تھا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ تھا عشرہ مغفرت. میں تو جب مدنی چینل دیکھتا ہوں نا، قبلہ امیر اہل سنت دعوت عالیہ میرے شیخ، آپ ان کا انداز دیکھا کریں، چہرے پہ جیسے عشرہ رحمت خوشی نمودار تھا، خوش تھی. اور جیسے ہی یہ عشرہ مغفرت آیا اور اس کا بھی وقت گزرنے لگا تو وہ بھی آپ کے چہرے پہ غمگین، اور عشرہ مغفرت بھی ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے. اب جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اب بتائیے کہ اس وقت بھی اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب نہ ہوئے، اگر اب بھی ہم عبادات بجا لانے میں کامیاب نہ ہوئے، اب بھی ہم تراویح پڑھنے میں کامیاب نہ ہوئے، جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں کہیں 70 مرتبہ کہیں 100 مرتبہ استغفار ہے، وہ ابھی بھی پڑھنے میں کامیاب نہ ہوئے، جو 1000 مرتبہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. پھر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. یہ اسی عشرے میں ہے نا کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. تو میں آپ سے التجا کروں گا فیضان رمضان ٹرانسمیشن کے ناظرین، اپنے آپ کو کچھ پریکٹیکل میں لائیں، کچھ جدول میں لائیں، کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں کہ یار 20 روزے تو میں نے گزار دیے نا جس طرح گزارنے تھے. چلیں آخری عشرہ ہے، یہ وہ رمضان ہے جو بروز آخرت ہماری مغفرت کے لیے، ہماری شفاعت کے لیے سفارش کرے گا کہ یہ رمضان میں مجھے راضی کیا کرتا تھا، روزوں کے انداز میں روزے رکھا کرتا تھا. قرآن سفارش کرے گا بھائی تراویح پڑھا کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. میٹھے اسلام بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ فیضان رمضان ٹرانسمیشن کے ناظرین جو ہے یہ باتیں سمجھ بھی رہے ہوں گے اور عمل کرنے کی بھی نیت کریں گے. الحمدللہ ہمارے درمیان علامہ عدنان مدنی موجود ہیں اور بڑا پیارا وظیفہ بتانا چاہ رہے ہیں. اور ہم تو ویسے بھی وظیفے ڈھونڈتے ہیں، جہاں وظیفوں سے زیادہ ماں باپ کو ڈھونڈتے ہیں کہ یار یہ کام ہو جائے گا وہاں چلے گا، یہ کام ہو جائے گا وہاں چلے گا. داڑھی والا نہیں ہے کوئی خیر ہے نہیں، کون ہے مسئلہ کیا ہے، خیر ہے بس پانی میں بس بچے کو صحیح ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے پیارے اسلام بھائی. ہمیں الحمدللہ وظیفے بھی لینے ہیں اور ہمیں تعویذات بھی لینے ہیں. ہمیں اچھے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے نا جو تعویذات ان کے پاس جائے اور دیکھیں کہ کیا کہنے والا ہے. کیا یہ پہلا نمبر صدیق کا ماننے والا ہے یا پہلا نمبر علی کا ماننے والا ہے؟ اتنا تو ہمیں کامن سینس رکھنے چاہیے. کیا یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والا ہے یا اس پہ شرک و بدعت کے نعرے لگانے والے؟ اتنی تو کامن سینس ہونی چاہیے ہمارے پاس. تو پیارے اسلام بھائی اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے پاس بھی شمار سے عاشقان رسول موجود ہیں جو تعویذات دیتے ہیں. اور اب کی بلا میری رسول کے تعویذات موجود ہیں، جو وہ پریشانی ہے آپ لے لیں تعویذ الحمدللہ. تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ تھوڑی سی کامن سینس عقل استعمال کریں، ہر جگہ نہیں بھاگا کریں، ہر جگہ نہیں دوڑا کریں. یہ نہیں دیکھیں یار یہاں بینیفٹ ادھر ہی جانا نہیں، یہ دیکھیں کہ راستہ کون سا ہے، اچھے راستے سے بینیفٹ لینا ہے، غلط راستے سے بینیفٹ نہیں لینا. تو انشاءاللہ جو ہے ہم علامہ عدنان مدنی سے انشاءاللہ رمضان کا وظیفہ پوچھتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس پہ عمل کرنے کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح ہمارے شاہ صاحب فرما رہے تھے ماشاءاللہ بہت اچھی ترغیب دلائی ان کا یہ سلسلہ رمضان ٹرانسمیشن. اللہ کریم کے علم و عمل میں جان میں ہمارے میں عزت و مصیبت کا عطا فرمائے. جو ان کے ساتھ کاوشیں کر رہے ہیں دیگر دوست احباب ہیں، اللہ کریم ان کے صدقے آپ سب کو ایک ساتھ مکہ مدینے کے بعد حاضر نصیب فرمائے. ماہ رمضان کا انہوں نے بتایا شاہد بھائی نے بہت ہی بہترین کہ رمضان کی قدر کریں. کیونکہ ماہ سیام جو ہے ماہ رمضان یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور حاضر ہو کر کہے گا یا میں فلاں بندے سے راضی ہو کر آیا ہوں، فلاں سے ناراض ہو کر آیا ہوں. اللہ کہے گا جس سے تو راضی اس سے میں بھی راضی، جس سے تو ناراض ہے تیرا رب بھی اس سے ناراض ہے. تو ماہ رمضان کی قدر کریں، قدر کریں، قدر کریں. حضور علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں
حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو ماہ رمضان دے دیا جائے وہ شخص اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا سکے، جہنم سے آزاد نہ کرا سکے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ، یعنی ماہ رمضان تو مل گیا لیکن ہم نے اپنی مغفرت نہیں کرائی، تو اپنا محاسبہ کریں۔ آخری ساعتیں چل رہی ہیں، یہ لمحے بار بار آیا نہیں کرتے۔ ماہ سیام کا بہترین وظیفہ جو ہے میرے پیر مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد انجاز ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے جو بتایا تھا، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ کثرت سے درود پاک پڑھیں، کیونکہ ہم دم درود والے ہیں بھائی، ہم بم بارود والے نہیں ہیں۔ ہم کون سے ہیں؟ ہم دم درود والے ہیں۔ درود وہ عمل ہے نا، میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کوئی دعا، کوئی عبادت، کوئی دعا اس وقت تک اوپر نہیں جاتی، معلق ہو جاتی ہے جب تک کیا ہے درود شریف نہ پڑھا جائے، حضور پر درود نہ پڑھا جائے، وہ دعا معلق ہو جاتی ہے جب درود پڑھا جاتا ہے اور رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا ہو درود پڑھو، جتنا ہو درود پڑھو۔ شاعر بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہ مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اور جمیل قادری کیا کہتے ہیں کہ میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام۔ تو درود شریف میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، لوگ کہتے ہیں نا حضور کے دربار پر جاؤ نا، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں لوگ شرک ہٹا دیتے ہیں، بالکل ہٹا دیں گے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا، ادب سے کھڑا ہونا، صلاۃ و سلام درود شریف پڑھنا، بھائی قرآن میں بھی تو آیا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور فرشتے یصلون درود پڑھتے ہیں، پڑھیں گے، مضارع کا صیغہ ہے، پڑھتے ہیں پڑھیں گے، یصلون جمع کا صیغہ ہے، علی النبی غیب کی خبر بتانے والے نبی پر۔ یہ غیب کا جو لفظ لیا نا یہ انہی کی کتابوں سے لیا ہے، المنجد کتاب کا نام ہے، اس کی ڈکشنری میں جب آپ دیکھیں گے نبی کے آگے لکھا غیب کی خبر بتانے والا، آگے لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو جمیل قادری کیا کہتے ہیں میں ہوں سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا، میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام۔ ہم درود پڑھنے والے ہیں اور درود کے صدقے انشاءاللہ ہم حضور کے ساتھ داخل جنت ہوئیں گے، حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہم داخل جنت ہوئیں گے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں تو ہم رسول اللہ کے ساتھ جنت میں داخل ہوئیں گے۔ تو میرے پیروں مرشد نے بہترین وظیفہ جو بتایا ہے رمضان میں کثرت سے درود پاک پڑھا جائے۔ دوسرا استغفار کثرت سے پڑھا جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پورا نہیں پڑھ سکتا مختصر پڑھ لیں استغفر اللہ، یہ کثرت سے پڑھا جائے۔ تیسرا عمل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شریف پڑھا جائے، درود کی کثرت رکھے گا، گناہوں سے بچا رہے گا، آقا کی توجہ حاصل ہوگی۔ استغفر اللہ پڑھتا رہے گا، جب مرنے والا ہوگا نا اللہ کرے اس کے گناہوں کو بخش چکا ہوگا۔ اور کلمہ شریف جب اس کی زبان پر جاری رہے گا، کثرت سے پڑھتا رہے گا، کلمہ شریف ماہ سیام ہے، دیگر دنوں میں بھی پڑھے، ماہ رمضان میں کثرت سے پڑھتا رہے گا، جب اس کا مرنے کا وقت قریب آئے گا شیطان اس کو جتنا بھی بہکانا چاہے وہ نہیں بہکا سکتا، اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوگا۔ اللہ کریم ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، جب موت دے ایمان پر خاتمہ ہو، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں حضور علیہ السلام کو پڑوس نصیب فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ، بڑے پیارے وظیفے ملے، اور یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام آ جائے۔ جب آپ پرچم اسلام کے جھنڈے تلے آئیں گے تو پھر علم کی طرف آئیں گے، جب علم کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ